بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کبھی سوچ پائے ہو کہ اگر آپ کو کسی دن جہنم کے دروازوں سے بلایا گیا تو آپ کی روح کیسے کانپ اٹھے گی؟ سوچئے، ایک آگ جو 70 دفعہ دنیا کی آگ سے زیادہ تیز ہے، جس میں نہ موت ہے نہ سکون، جہاں ہر وقت چیخوں کی گونج ہوگی، جہاں انسان گھٹ گھٹ کے زندہ رہے گا لیکن مر نہیں پائے گا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ کس کس قسم کے لوگ اس آگ کی قید میں ہوں گے؟ آج ہم بات کریں گے جہنم کے دروازوں کی، اس کے عذاب کی، اس آگ کی فطرت کی اور ان لوگوں کی جو سب سے پہلے وہاں ڈالے جائیں گے۔ یہ سب باتیں ہم کسی کہانی سے نہیں بلکہ قرآن اور رسول اللہ سے ارشادات سے جانیں گے۔ سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ جہنم کے دروازے کتنے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے گنہگاروں میں سے۔ سورہ الحجر آیت 44۔ یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے کہ مشرک، منافق، جھوٹے، زانی، ظالم، غفلت میں جینے والے اور اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے۔ ہر دروازہ کسی خاص گناہ کے لوگوں کو لے جائے گا۔ ہر دروازہ ایک اور شدت کا در ہے۔ ہر دروازے نے اس شخص کا انتظار کر رکھا ہے جو اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ آگ کیسی ہے جو اللہ نے جہنم کے لیے بنائی ہے۔ کیا یہ دنیا کی آگ جیسی ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جو تم جلاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ بخاری حدیث۔ سوچئے، اگر دنیا کی آگ میں ہاتھ جلے تو انسان چیخ اٹھتا ہے، تو وہ آگ جس کا درد اسے 70 گنا زیادہ ہے، وہ کیسی ہوگی؟ اس آگ میں نہ انسان کے کپڑے بچیں گے نہ ہڈیاں۔ قرآن کے مطابق ان کی جلد جب بھی جلے گی، ہم ان کی جلد کو نئی جلد سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب محسوس کرتے رہیں۔ سورہ النساء آیت 56۔ اللہ ہر دفعہ انسان کے جسم کو نیا بنائے گا تاکہ درد برقرار رہے۔ کیونکہ وہ دنیا میں اس رب کی نظاموں سے کھیلتا رہا۔ اب سوال اٹھتا ہے، کون سے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ عالم اسکالرز جو ریا، دکھاوے کے لیے علم حاصل کرتا تھا، وہ شہید جس کا ارادے میں اللہ نہیں دکھاوا تھا، اور وہ امیر ڈونر جو دولت صرف نام اور شہرت کے لیے دیتا تھا۔ مسلم حدیث 1905۔ یہ سب لوگ ظاہر میں اچھے دکھتے تھے لیکن ان کا ارادہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اس لیے اللہ ان سے فرمائے گا، تم نے تو دنیا میں لوگوں کے لیے کیا تھا، اب جاؤ انہی سے بدلہ لو۔ یہ حدیث ہمیں خوف میں ڈالنے کے لیے کافی ہے، صرف اعمال نہیں، نیت بھی صاف ہونی چاہیے۔ کیا جہنم کبھی ختم ہو جائے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہر عذاب کا وقت ہوتا ہے، کیا یہ عذاب بھی ایک دن اختتام پذیر ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ سورہ النبأ آیت 23۔ نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا نہ انہیں فرصت ملے گی۔ سورہ الزخرف آیت 75۔ یعنی جہنم ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ کوئی 10 سال، 100 سال یا 1000 سال کی قید نہیں، یہ ابدی سزا ہے۔ جو لوگ شرک، نفاق یا بڑے گناہوں میں مر گئے بنا توبہ کے، ان کے لیے کوئی خلاصہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں جہنم کی سب سے ہلکی سزا کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے لیکن حدیث میں آتا ہے، سب سے ہلکی سزا یہ ہے کہ اس شخص کے تلوؤں کے نیچے جو انگارے رکھے جائیں گے جن کے اثر سے اس کا دماغ ابل جائے گا۔ بخاری حدیث 6562۔ یعنی سب سے کم سزا بھی ایسی ہوگی کہ اس کا درد دماغ تک جائے گا اور وہ آدمی سوچے گا کہ اس سے زیادہ سزا کس کو نہیں مل رہی۔
یہی اللہ کا عذاب کی شدت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک جگہ ایسی ہے جسے جہنم کا دروازہ کہا گیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، رات میں ایک جگہ سے ایسی چیخ سنی گئی جہاں سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ یہ وہاں سے آئی جہاں جہنم کا ایک دروازہ کھلا تھا۔ مسلم حدیث 2844۔ کہا جاتا ہے کہ حجاز کے قریب یہ شام کے علاقوں میں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں آگ نکلتی ہے۔ چیخیں سنی گئی اور لوگ گھبرا گئے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں ان باتوں سے اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ آخر میں ہمیں سوچنا چاہیے، اگر آج موت آ گئی تو کیا ہم جہنم کے کسی دروازے سے اندر نہیں ڈالے جائیں گے؟ ہمارے ارادے، ہماری نیت، ہمارے راز کیا سب اللہ کے لیے تھے؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم سے بچائے۔ آمین۔ جو لوگ اس دنیا میں صبر، سچائی اور تقوی کے ساتھ جیتے ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا میں ہوا کے پیچھے چلے ان کے لیے جہنم کا انتظام ہے۔ خدا حافظ۔